نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم وصیت کی ترغیب دے رہے ہیں کہ وصیت کتنی ضروری چیز ہے۔ آج کل جہاں بہت سے دین کے معاملات میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی وصیت کے معاملے میں ہوتی۔ بہت سے لوگ وصیت نہیں کرتے، اپنی وصیت پہلے سے نہیں لکھتے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، یا وصیت کی کوئی اہمیت نہیں، اور یا وصیت اس لیے نہیں لکھتے کہ رشتہ دار بیوی بچے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی پہلے سے اپنی وصیت لکھ دے تو اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی بہن اس کو کہیں گے یہ تم نے کیا کر دیا، اور وصیت کیوں لکھ دی؟ ایسی باتیں نہیں کرتے، گویا کہ ہمارا مرنے کا ارادہ اور کوئی پروگرام ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے متعلق وصیت لکھنا ضروری ہو اور وہ وصیت نہ لکھے تو فرمایا یہ مناسب نہیں، 2 راتیں بھی تم پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ تمہاری وصیت تمہارے پاس لکھی ہوئی ہو۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، تجہیز اور تکفین جسے کہتے ہیں، کہ اس کا غسل کب کون کرائے گا، کفن کا کیا ہوگا، قبر کیسے کھودی جائے گی، جنازہ کس وقت ہوگا، سب سے پہلے تو یہ چیز ضروری ہے۔ کفن دفن کے بعد، تجہیز اور تکفین سے فارغ ہونے کے بعد سب سے ضروری کام کہ اس کے قرض کو دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کس کس کا قرض ہے اور کتنا کتنا قرض ہے۔ سب سے پہلے میت کے مال سے اس قرض کو ادا کیا جائے، اور یہ تب ممکن ہوگا کہ اس نے اپنی ڈائری میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہوگی کہ میں نے فلاں کو اتنا قرض لوٹانا ہے، فلاں کا مجھ پر اتنا قرض ہے۔ تو وصیت لکھتے ہوئے سب سے بنیادی چیز جس کو لکھنا ضروری ہے کہ کسی کا میرے اوپر اگر قرض ہے تو کتنا ہے، سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے، فرض کرو میراث میں کسی کو کچھ دینا تھا نہیں دے پایا، یا کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہوئی تھی اب تک نہیں دے پایا، یا کسی کی میرے پاس کوئی چیز امانت پڑی ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے پاس لکھے۔ اور اگر اس نے کسی پر زیادتی کی ہے تو وہ بھی لکھ دے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اگر مجھے معافی کا موقع نہ مل سکا تو اس سے میری معافی کی درخواست کر دی جائے۔
چونکہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں اگر کچھ نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہو، کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں، زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی ادا نہیں کی ہو، حج اس پر فرض ہو چکا ہے لیکن اب تک حج نہیں کر سکا، تو یہ ساری چیزیں بھی لکھے وصیت کی صورت میں، اور اس بات کی بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں تاخیر نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو دن بعد جنازہ ہوتا ہے، میت کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، تو انسان یہ بھی اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن میں آپ تاخیر نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، لڑکا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے، اور جنازہ جب وہ تیار ہو جائے۔ یہ ایک رسم بن چکا ہے، 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد جنازہ ہو رہا ہے، امریکہ سے رشتہ دار آ رہا ہے، سعودیہ سے رشتہ دار آ رہا ہے، گاؤں سے بس میں لوگ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ بھی وصیت کرے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد آپ کفن دفن میں تاخیر نہیں کریں، آپ جنازے میں تاخیر نہیں کریں، اور میرے مرنے کے بعد کوئی مجھ پر روئے نہیں، میرے مرنے کے بعد کوئی مجھ پر روئے نہیں۔ فرمایا کہ جب میت پر ورثاء روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا میت کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نہیں کہتا ہے کہ میرے اوپر رو، تو میت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا میت کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ان کی تربیت نہیں کی، اس نے اپنی زندگی میں انہیں سمجھایا نہیں، اس نے اپنی زندگی میں اس کو مسائل نہیں بتائے۔ تو انسان یہ بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پر رونا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، مرثیہ نہیں پڑھنا، چیخنا چلانا نہیں، بالوں کو نہیں نوچنا، چہرے کو نہیں مارنا، کپڑوں کو نہیں پھاڑنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ضرب الخدود، جس نے چہرے کو مارا، وشق الجیوب، اور گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرف پکار کی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی وصیت کرے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد رسومات نہیں کرنی ہے، یہ تیجا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ پہلی جمعرات ہے، یہ 40واں ہے، یہ برسی ہے، ان چیزوں کی آدمی وصیت کرے۔ اور یہ وصیت بھی کر سکتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ وصیت کرنے میں بھی ترتیب ہے، جو چیزیں فرض تھی اس کی وصیت پہلے کرے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اب کسی کو پتہ ہے کہ میں نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، تو نماز فرض تھی اس کی وصیت پہلے کرے، پھر فرض کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر نہیں دیا تو صدقہ فطر دینا واجب ہے، پھر دوسرے نمبر پر اس کی وصیت کرے، پھر تیسرے نمبر پر مستحب کی وصیت کرے۔ مسجد بنانا مستحب ہے، مدرسہ بنانا مستحب ہے، کنواں کھدوانا مستحب ہے، پھر اس کی وصیت کرے۔ تو بہرحال یہ جو وصیت نہیں کی جاتی اور وصیت کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، انسان کہتا ہے وصیت تو تب کروں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا، چویختم اس پنشی، یا وصیت تب کروں گا جب بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں گا۔
تو یاد رکھو موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت بغیر بیماری کے بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو مہلت بھی نہیں ملتی توبہ کرنے کی، وصیت کرنے کی، اپنا حق، کسی کا حق اگر لیا ہے وہ معاف کرنے کی۔ تو فرمایا ہم جو وصیت نہیں کرتے یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ ہر آدمی اپنی وصیت اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کسی ڈائری میں، کسی کتاب میں، اور وہ اپنے ورثاء کو بتا دے۔ جیسے میں نے عرض کیا، میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس پر قرض ہیں تو وہ قرض دیا جائے گا۔ فرمائے شہید کی سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، قرض کی مغفرت اس کی بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرا اتنا مال اس کو دے دو، لیکن وہ وصیت 1/3 1/3 سے کم میں ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں کرو، پھر تمہارے وارثوں کو کیا ملے گا؟ تم اپنے وارثوں کو غریب چھوڑتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مالدار چھوڑو تاکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ پھر اس نے کہا میں 2/3 کی، یعنی 9 روپے میں سے 2/3 6 روپے اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں کرو۔ پھر اس نے کہا میں آدھے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں کرو۔ پھر اس نے کہا 1/3 کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والثلث کثیر، 1/3 کی وصیت جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں تم کروڑوں روپے دے دو، بالکل جب موت کا وقت ہے اور نزع کی حالت ہے اور ملک الموت نظر آ رہا ہے اور موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں اور موت کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے، اب تم کہتے ہو کہ جی مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، اب اس مال پر تمہارا حق ہی نہیں رہا، اب تو یہ مال تمہارے ورثاء کا ہے۔ تو بہرحال وصیت پہلے سے لکھی جائے اور علماء سے پوچھ کر، مسائل سیکھ کر، احکامات معلوم کر کے وصیت لکھی جائے۔ جو آدمی وصیت لکھے گا گویا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج رات کو آپ مر جائیں گے تو آج سارا دن کیا کریں گے؟ اس نے کہا وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں، وہی روٹین ہوگی۔ کیوں؟ کہ میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں۔ ہم سے کوئی کہے نا کہ بھائی اگر رات کو آپ نے مرنا ہے تو کیا کرو گے؟ ہم کہیں گے یار سارا دن قرآن پڑھوں گا، سارا دن نفل پڑھوں گا، سارا دن ذکر کروں گا، اور ایک ایک سے جا کر معافی مانگوں گا، اور ماں باپ کے پاؤں دباؤں گا، اور جو ہے نا وہ اس دن کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رات کو آپ نے مرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں، اسی لیے کہ میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کی تیاری کر رکھی ہے، جن کا مرنے کا پروگرام ہے، جن کا مرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کی بہت زیادہ ترغیب دی، بہت زیادہ آپ نے اس کی تاکید کی۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وصیت کرنی چاہیے تو اس پر 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے نہیں گزریں۔ جائز نہیں کہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے گزر جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا اس کے بعد سے لے کر آج تک 1 رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ ہر وقت وصیت لکھی ہوئی، چاہے وہ پرچی میں ہو، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ ڈائری میں ہو، چاہے وہ کتاب میں ہو، چاہے وہ گھر کے کسی کونے میں ہو، فرمایا وہ ہر وقت ریڈی۔ تو یہ جو احکامات ہیں انسان کو موت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ جیسے ایک بادشاہ نے اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ تحریر کروایا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں لکھوایا؟ کہا میں جتنا بھی خوش ہوتا ہوں تو اس جملے کو دیکھتا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا، دا وقت بہم تیرشی، تو میری ساری خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اس خوشی میں میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اس خوشی میں میں حد کو کراس نہیں کرتا، اس خوشی میں میں باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا، اس خوشی میں میں اللہ کے حدود اور ریڈ سگنل کو نہیں توڑتا۔ موت میرے سامنے ہوتی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور فرمایا جب میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں، بہت بڑی مصیبت میں ہوتا ہوں، پھر اس جملے کو دیکھتا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو پھر وہ ٹینشن مجھے اللہ سے دور نہیں کرتی، وہ ٹینشن مجھے پاگل نہیں کرتی، اس لیے کہ سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ وصیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں غنیمت کا مال آ گیا، وہ ایک کمرہ تھا وہ بھر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے اور فرمائیں یہ تقسیم کرو تقسیم کرو تقسیم کرو۔ ظہر کی نماز ہوئی، آپ نے پوچھا سب ختم ہو گیا؟ کہا باقی ہے۔ آپ گھر نہیں گئے، پھر مسجد میں بیٹھ گئے، کہا تقسیم کرتے رہو کرتے رہو۔ عصر کی نماز ہو گئی، آپ نے پوچھا ختم ہو گیا؟ کہا نہیں باقی ہے۔ آپ گھر نہیں گئے، فرمایا تقسیم کرو تقسیم کرو۔ مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو گئی، آپ نے پوچھا ختم ہوا؟ کہا جی تھوڑا سا باقی ہے۔ فرمایا میں اس حال میں گھر نہیں جاتا کہ میں گھر میں ہوں اور غنیمت کا مال باقی رہے۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہو۔ بیت المال کے باہر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اور وہ پچکی ہوئی تھی، یعنی کسی نے اس پر پاؤں رکھ دیا تھا، مٹی بھی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ کھجور اٹھائی اور ایک صحابی کو کہا کھا لو۔ اس نے کہا مجھے طلب نہیں ہے۔ پختو کے بھائی مڑا گیڈا فارسی بھائی، ایک آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کو آپ ہلکی پھلکی چیز دو گے وہ نہیں کھائے گا، وہ کہے گا مجھے طلب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر کے کھایا، فرمایا کہ میں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے میرے پیٹ میں کوئی چیز گئی نہیں۔ نے فرمایا میں تو طلب کرتا ہوں، یعنی کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھو۔ صحابہ ایک دفعہ سفر میں تھے تو اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، تھوڑی سی کھجوریں تھی اور دن بہت تھے، تو ایک ایک صحابی کو دن میں ایک کھجور ملتی تھی۔ دا پورا رزے دا پارا با یو کھجورا با، پورے دن کے لیے ایک کھجور کہ اسی پر گزارا ہے۔ تو کسی نے حیرت سے کہا ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ فرمایا اس کی قدر بھی تب آئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی قدر بھی تب آئی جب وہ بھی ختم ہو گئی۔
آج غریب آدمی کے دسترخوان پر 3 قسم کا سالن پڑا ہوتا ہے اور اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے. بولا روٹی باسی ہے اور نمک زیادہ ہے اور مسالہ کم ہے اور آج سبزی کیوں بنی ہوئی ہے اور آج گوشت کیوں نہیں ہے. غریب آدمی اتنی ناقدری. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں جو بوفے سسٹم ہوتا ہے, اب جب کھانا کھلتا ہے لکا ساروی چیزیں پڑو نہ کھلاؤ کی بھائی, جیسے جانور نہیں ہوتے ان کی رسیاں کھول ایسے بھاگتے پلیٹوں کی طرف. اور پہلے سے جو ہے نا کسی نے 3 پیس پہنا ہوا ہے, کسی نے کاٹن پہنا ہوا ہے, چاہ واسکٹ اچھوڑے دے, اور بڑا وہ ٹپ ٹاپ سے بہت سنجیدہ بن کے ایسے بیٹھے ہوئے. ہر سڑے داس اناستے تب ہمائی چھے ددنس اخیار او ددن سنجیدہ او ددن عزت من بل نشت ایسے بیٹھے. لیکن جیسے کھانے کی پلیٹوں کی آواز آتی ہے نا پھر ایسا بھاگتے کہ بھائی 22 گریڈ والا افسر بھی ایسی پلیٹ بھرتا ہے جیسے زندگی کی آخری پلیٹ ہے. لکہ بھائی بس چس دینو نن بے خورم. پھر وہ اتنا برتے ہیں کہ وہ سارا ختم نہیں کر سکتے, وہ بچ جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. رزق کی ناقدری کرنا. اسی لیے میرے محترم دوستو, ہم وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھیں. اپنے معاملات سب جو ہے وہ اپنے کسی وارث کو بتا کر رکھیں. کسی بھی وقت موت کا جھٹکا آئے گا, کسی بھی وقت موت کی چماٹ لگے گی, سارا نشہ ہرن ہو جائے گا. وہ کسی نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا, تو ایک دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹوں کا شہر ہے, دادا دروغجنوں کا لے دے. تو اس نے کہا توبہ کرو یار, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تو قبرستان ہے, اس کو تم جھوٹوں کا شہر کہہ رہے ہو, دادا دروغجنوں کا لے دے, توبہ ہو کا. اس نے کہا نہیں صحیح کہہ رہا ہوں, دادا دروغجنوں کا لے دے. بولا وہ کیسے؟ بولا یہی لوگ کل جب زندہ تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی میری دکان ہے, میری گاڑی ہے, میری زمین ہے, میری جائیداد ہے, میری ڈگری ہے اور میرا جو ہے عہدہ ہے, اور میں 10 سال بعد یہ کروں گا اور 20 سال بعد یہ کروں گا, اور وہ جگہ بھی میری ہے اور وہ جگہ بھی میری ہے. یہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے. لیکن آج وہ چیزیں کہاں گئی؟ وہ صدارت, وہ وزارت, وہ ڈگری, وہ منصب, وہ عہدہ, وہ اولاد, وہ طاقت, وہ جوانی, وہ حسن, وہ مال, وہ بیوی, وہ بچے, وہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ جھوٹے تھے. اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا, غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک میت کو دفن کیا جا رہا ہے, قبر کے سرہانے لوگ کھڑے ہوئے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ مردہ, یہ جو قبر میں بھی اس کو ہم دفنا رہے ہیں, یہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کہا جی نمازیں پڑھے گا, تلاوت کرے گا, روزے رکھے گا, زکوٰۃ دے گا, حج کرے گا, تبلیغ میں پھرے گا, جہاد پر جائے گا, دعائیں مانگے گا, صدقہ خیرات کرے گا, لوگوں کے حق دے گا, غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, سارے خیر کے کام کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو اٹھ کر نہیں آ سکتا ہے, ہاں تو یہ کام کر سکتا ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہر آدمی اگر دل میں سوچے نا, وہ کہتا ہے یار تیرے بھی دن باقی ہے, تیرے بھی دن باقی ہے, یہ جواب ملتا ہے. اسی لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کہا.
اور اپنی موت کو اور مرنے کو بھول جانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف کہا۔ ہم ایک دوسرے کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے، ہر آدمی اپنے آپ کو حدیث کے پیمانے پر پرکھے، اس کو جواب مل جائے گا کہ وہ عقل مند ہے یا بے وقوف۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔